السلام علیکم جناب، میرا سوال جو ہے وہ جمعے کے خطبے سے متعلق ہے، ذرا اس کی کچھ اہمیت کے بارے میں، اور اس کا جو پورا سننے کا جو اہتمام ہے وہ لازم ہے کہ جمعے کی نماز کی مکمل ادائیگی کے لیے، اور اس کے ساتھ اگر فرض نماز کی جو جماعت کے ساتھ اہمیت ہے اس کو بھی مختصر کچھ آپ بیان کریں تو۔ نماز تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آپ مسجد میں جا کے پڑھیں۔ آپ جن ملکوں میں رہتے ہیں اس میں بعض اوقات یہ مشکل پیش آ جاتی ہے کہ مسجدیں بہت دور ہوتی ہیں، یا کوئی آدمی اگر مثال کے طور پر ڈرائیو نہیں کر سکتا تو بعض اوقات مسجدیں کئی کلومیٹر دور ہوتی ہیں، لیکن اگر مسجد قریب ہو اور آپ وہاں آسانی سے جا سکتے ہو تو مسجد ہی میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کے بے شمار فوائد ہوتے ہیں، یعنی مسجد میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو مسجد کی اپنی ایک روحانیت ہے، اس کا اپنا ایک ماحول ہے، وہاں آپ کو ان لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے جن کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ خدا کی یاد میں مصروف رہتے ہیں اور انہی گھروں کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ تو کونوا مع الصادقین جو فرمایا ہے کہ آپ اچھے لوگوں سے ملیں گے، ان کے ساتھ آپ کا ربط ضبط ہوگا، تو اس سے آپ کی طبیعت پر بھی، آپ کے مزاج پر بھی اچھا اثر ہوگا۔ کوئی نصیحت کی بات سنیں گے، کچھ وقت اللہ تعالیٰ کے اس معبد میں گزاریں گے، وہاں کوئی اللہ کی کتاب ہوگی وہ پڑھیں گے، تو اس لیے مسجد ہی میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے۔ تاہم کسی وجہ سے اگر آپ نہیں جا سکے، یا کسی مصروفیت کی وجہ سے یا دوری کی وجہ سے، تو پھر مسجد کے بغیر گھر میں بھی نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، نماز کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے دین میں مسجد کی نماز کو اس طرح لازم نہیں کیا گیا کہ اس کے بغیر آپ کی نماز ہی نہ ہو، اس کو فضیلت کی چیز بنا دیا گیا ہے، ترغیب کی چیز بنا دیا گیا ہے، اور میں نے بھی اس پر اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ بحث کر دی ہے۔ تو نماز با جماعت کے بارے میں تو جو دین کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ با جماعت نماز پڑھیں، کسی مسجد میں جا کے پڑھیں، معبد میں جا کے پڑھیں، اس کی روحانیت سے بہت غیر معمولی آدمی کی طبیعت پر اثرات ہوتے ہیں۔ جمعہ کا تعلق میں اس سے پہلے عرض کر چکا ابھی اسی نشست میں کہ یہ تو اسٹیٹ سے متعلق ہے۔ ریاست کا حکمران یا اس کا نمائندہ اگر جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو اس کا خطبہ سننا لازم ہے۔ تو اس وقت تو جمعہ اصل میں تیمم کے طریقے پر لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ میں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ غیر مسلم ملکوں میں جا کے جمعہ پڑھنے کا جو نتیجہ نکلا ہے، کوئی ضروری نہیں تھا، بالکل ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سارے فرقے جو ہمارے یہاں پائے جاتے تھے وہ یہاں بھی پہنچ گئے۔ چھوٹی سی ایک مسجد بنائیے اور نماز پڑھیے، ہونا یہی چاہیے تھا۔ قضا نمازیں کس وقت پر پڑھنی چاہیے؟ قضا نمازوں کی وضاحت چاہیے، کیا مراد ہے؟ یعنی اگر کوئی نماز چھوٹ گئی ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز، تو جب آپ کو موقع ملے فوراً پڑھنی چاہیے۔ یعنی جب آپ کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، سوتے ہوئے اٹھ نہیں سکے ہیں، کوئی ڈاکٹر کسی آپریشن میں مصروف تھا، آپ کسی جیم میں پھنس گئے ہیں، تو اس سے نکلتے ہی نماز پڑھ لیجئے۔ وہ نماز کے ادا وقت ہے، قضا نہیں ہوتی نماز، جب آپ کسی مشکل صورتحال میں پھنس جاتے ہیں، یعنی جہاں آپ کی بے بسی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ مشکل صورتحال میں ہے لیکن آپ اشارے سے پڑھ سکتے ہیں، تو قرآن مجید نے کہہ دیا ہے کہ فرجالن اور رکبانہ، آپ سواری کے اوپر پڑھ لیں، آپ پیدل چلتے ہوئے پڑھ لیں، تو وقت پر نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اس وجہ سے قضا تو ہونے نہیں دینی چاہیے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ غالباً اس سے مراد یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے تک شعور ہی نہیں ہوا، نمازیں چھوٹ گئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ احساس پیدا کیا کہ نماز بھی پڑھنی چاہیے، تو اب آپ نماز پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں اب بعض لوگوں کی 10 سال کی، بعض کی 20 سال کی، اس سے بھی زیادہ کی چھوٹ گئی ہوتی ہیں۔ اس میں بہتر یہی ہے کہ اللہ سے استغفار کیجئے، معافی مانگیے، اور جو آپ نفل پڑھتے ہیں نمازوں کے ساتھ، فرض نمازوں کے ساتھ، ان کو فرض کی نیت سے پڑھتے رہیے، جتنا موقع اللہ دے گا پورے ہو جائیں گے، نہیں پورے ہوں گے تو امید ہے معاف کر دیں۔